منبر نور پر جلوہ بار مشائخ سادات علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ جتنی بلند آواز سے آپ ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں، اس سے بلند آواز سے ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے تو سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مجھے پتہ ہے ابھی بھی آپ نے جو درود پڑھا ہے حیدرآباد کی آواز نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی آواز بہت مشہور ہے، یہاں سے نکلتی ہے تو دلی تک بھی پہنچتی ہے۔ اس آواز میں ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا ہم سے پریشان کیوں رہتی ہے۔ کیوں پریشان رہتی ہے وہ یہاں دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے یہ ایسی دیوانی قوم ہے کہ اگر ایک بار کھڑی ہو گئی تو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ سب کو پتہ ہے ایک بار یہ کھڑے ہو گئے تو ان کو کوئی بٹھا نہیں پاتا۔ یہی تو وجہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ وہی بات ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فولادی طاقت وہ رکھی ہے کہ ہزاروں قسموں سے بکھری ہوئی ہو کر کے بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے میں خطاب نہیں کر سکا تھا شور شرابے کی وجہ سے، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بٹھانے والے یہاں پر ہیں۔ اور ایک بات آپ سنتے ہوں گے، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ محلے میں زیادہ چلاتا ہے۔ اب جو بٹھا رہا ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا، اپنے گھر میں بٹھاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ توجہ، آج ہم شعبان المعظم کی اس عظیم رات میں اس کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے رسول کی رسالت کی حفاظت کا علم اٹھانے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے
اس قوم میں ہمیں اور آپ کو اس نے پیدا کیا جو قوم اپنے رزق کے سامنے بھی کبھی جھکتی نہیں ہے. ہم روٹی بھی چاٹ کے نہیں کھاتے, چاول کو بھی سر جھکا کر کے چاٹ کے نہیں کھاتے جیسے بکریاں کھاتی ہیں, بیل بھینس کھاتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے, اٹھا کر کے منہ سے کھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی صرف اس کے لیے رکھی ہے, یہ جھکے گی تو صرف اس کے بارگاہ میں جھکے گی. اور آج پوری روئے زمین پر ایک ہی قوم ایسی ہے, جتنے لوگ بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں, ایتھسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, بے دینوں کی بات نہیں, ملحدوں کی بات نہیں, جو خدا کا تصور رکھتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, یا پھر کسی دوسرے قوم کے دین کے ماننے والے ہوں, سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر بنائی ہے. جب وہ جھکتے ہیں تو انہیں ان کے خدا کو دیکھنا پڑتا ہے. دنیا کی ایک واحد قوم مسلمان ایسی ہے, کروڑوں مسجدوں میں کہیں ہم نے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی. تنہا یہ قوم ہے جس کو رب تعالیٰ فرماتا یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے. غیب پر ایمان رکھنے والی قوم. یہاں پر بیٹھا ہوا اتنا سارا مجمع یا پوری دنیا میں جو سن رہے ہو, مجھے بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے کسی مولوی نے یا کسی پیر نے خدا کو دکھایا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یہ مسجدوں میں سجدے کے لیے گر جاتے ہیں. بنا دیکھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم فوٹو دیکھ کر کے عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. اب ایک بات آتی ہے, توجہ, بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اللہ کا یقین رکھتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایتھسٹ نکلے ہوئے ہیں, وہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا کوئی عقلی دلیل, کوئی نقلی دلیل, کوئی دلیل آپ بتاؤ اللہ کے ہونے پر. ڈاکٹر اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا, کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا. اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو. جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے. یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے. یہاں آندھیوں اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں, ان کو نئی دلیلیں چاہیے, نئے ریفرنس چاہیے خدا کے ہونے پر. اور قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں, تمہاری زندگی میں میری نشانیاں ہیں, کاش تم دیکھ لیتے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ 2 ٹانگ کا انسان زمین پر کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا, حالانکہ بہت تعجب کی بات ہے, بڑے تعجب کی بات ہے. ہماری اپنی حیات میں کہا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو نسیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے. انسان کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ ایک روٹی کھاتے ہو آپ, روٹی کو کہاں سے کہاں تک گزارا گیا ہے. اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی, یعنی گیہوں کھیت میں, پھر فصل آئی,
फसल काटी गई, आटा पीसा गया, उसके बाद आटा घर में आया, गूंधा गया, उसकी रोटियां बनी, तवे पर बनी, फिर खाने तक आई। यहां तक तुम्हारा इख्तियार है। कौन सा गेहूं लेना है वो तुम्हारा इख्तियार, कब कटाई करना है तुम्हारा इख्तियार, आटा मोटा पीसना है कि बारीक ये तुम्हारा इख्तियार, रोटी बड़ी बनानी है छोटी बनानी है तुम्हारा इख्तियार। अब खाने के वक्त भी सालन से खाना है सूखी खाना है तुम्हारा इख्तियार, 4 टुकड़े करके खाओ 2 टुकड़े करके खाओ तुम्हारा इख्तियार। जुबान के अंदर जाने के बाद मुझे बताओ, वो एक रोटी है, उस रोटी से कितना गोश्त बनेगा, कितना खून बनेगा, कितना मनी बनेगी, कितना क्या क्या बनेगा, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। यह हलक से नीचे जाने के बाद फिर रब तबारक व तआला का निजाम है, वो एक ही रोटी है, तुम्हारे जिस्म का गोश्त भी बनाया जाता है, तुम्हारे जिस्म का खून भी बनाया जाता है, औरत हो तो उसे दूध भी दिया जाता है। ये तमाम किस्में तुम्हारी हयात में अल्लाह फरमाता है मेरी निशानियां मौजूद हैं, तुम्हारी हयात में मेरी निशानियां हैं। इस सलाम के लिए खड़े हो गए। अगर आप तमामी हजरात महफिल रसूल को इस तरह करते हैं तो एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की अलामत नहीं हो सकती। महफिल रसूल में खलल डालने वाले के लिए बहुत बड़ी वईदें हैं, उन अज़ाबात से बचने की भी कोशिश करो। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, कोई सर्कस का मेला नहीं है। एक दूसरे को बिठाने वाले खामोश बैठो, आप सबको समझ है, अक्ल है। इधर वाले सारे लोग अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं। तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, महफिल रसूल क्या होती है तवज्जो, अगर इसी तरह से रहे तो याद रखना तुम अपने अंजाम के लिए खुद तैयार रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से ऐलान कर रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ। सहाबा कराम जो मस्जिद नबवी में हैं वो सुन रहे थे। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, घर से निकले थे, अभी मस्जिद पहुंचे नहीं थे, रास्ते में गली में उनको आवाज आ गई रसूलुल्लाह की, जो मस्जिद से मेरे आका फरमा रहे थे बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद तक गए नहीं, गली में बैठ गए, रास्ते में ही बैठ गए। उनको अभी मस्जिद तक जाना है और उसके बाद खड़े होकर के नहीं गए, अपने आप को इस तरह घसीटते हुए मस्जिद की तरफ जाने लगे। लोगों ने पूछा अब्दुल्ला बिन रवाहा ये क्या कर रहे हो? वो तो मस्जिद में बैठे हुए लोगों के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया बैठ जाओ, तुम यहां गली में बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं मेरे कानों में रसूलुल्लाह की बात आ गई, उसके बाद खड़ा रहता तो कहीं गद्दारों में मेरा नाम ना आ जाए, गद्दारों में मेरा नाम ना आ जाए, इसलिए जहां आवाज आई वहीं बैठ गया। ये सहाबा का ईमान था, सहाबा का ईमान था। उनकी फजीलत में कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि वो लोग हैं जब सफे बनाते हैं तो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। आज के जो हालात हैं ये यूं ही नहीं है मेरे अजीजों, हमारे अंदर का ये जो बिखराव अखलाकी पस्ती है, दूसरों की नजर इस पर हुआ करती है कि महफिल रसूल में लोग कैसे होते हैं। आप हजरात अपने घरों से अदब से आए जरूर होंगे, सवाब कमा करके जाने की बजाय अगर गुनाह उठा करके जाएं तो इससे बड़ी हिरमा नसीबी क्या हो सकती है, इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को, तुम्हारे घर में कभी शादी हो रही हो, 4 मनचलों को बुला करके तुम्हारी शादी खराब कर दी जाए तो कैसे लगेगा तुम्हें?
تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں, آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے, عزت رسول کی قسم, اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے, ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے. ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی. آپ توجہ سے سنو, نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق آج کی رات میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا. یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں, تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے, مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے, ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو, اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں. اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں. ایک صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ, جاہلیت کے زمانے میں 2 ایسے کام تھے, ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے. حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے, اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے. اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن کر دیتے تھے. اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے. سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوند کر کے اس کا خدا بنا لیتے. ہواؤں کا خدا الگ تھا, پانی کا خدا الگ تھا, جنگوں کا خدا الگ تھا, فتح دلانے والا الگ تھا, شکست دلانے والا الگ تھا, سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے. وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے, اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے, کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے, کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے. آٹے کے تو بنے تھے. تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے. آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں. کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا, تمیز دیا, اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے, اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے, اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے. ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے, خدا ہمیں بناتا ہے. ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے, ہم بھوکے ہو تو میرا خدا کھلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے, جب چاہے ہمیں چلاتا ہے, جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے, جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں تمہید کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گرو کرو, فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا. اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں, لوگوں کو برے بھی لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا ہے. تمہیں گوبر کھانے والی قوم نہیں بنایا. نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا, کلو من الطیبات, جو پاک ہے حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو, پیشاب مت پیو, ایک ہی جانور سے. پاکیزہ چیزوں کو, حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں, اخلاق دیا ہے, فخر کرو. ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ
ادھر ادھر لگے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے, اس لیے کہ وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا, ناپاک بنایا. ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا ہے, میرے آقا نے فرمایا دودھ میں شفا ہے, پیو. لیکن جو غلاظت نکلتی ہے پیشاب, اس میں شفا نہیں. آپ کو روکا گیا, منع کیا گیا, تو آپ اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے بچاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. ارے تو شاہین ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم امت محمدیہ خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو. نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے. اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہیں, مارکیٹنگ دونوں کی بھی ہو رہی ہے. ڈرگس کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب اور موت کو بھی پھیلایا گیا ہے. دونوں چیزوں کو آپ ایک نظر سے دیکھو, حرام ہے تو حرام ہے. اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے. اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی. اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں, پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں. یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں. فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو. اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں. اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہے. وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مختار پروردگار ہے. اور جانتے ہو, ہم جب پیدا ہوئے تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا ہے. گھر میں پیدا ہوئے تھے, کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ ہو. کیا کہا؟ زور سے بولو. ہاں یہی کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے. سب سے پہلے کان میں یہی آیا, اللہ اکبر, جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا. کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا, تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے. بڑا صرف اللہ ہے, اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں. پھر جب مر گئے ہم, زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے, ہر مسجد سے سنتے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن مرے, ہمیں نہلا دھلا کر کے, کفنا کر کے, جنازہ لا کر رکھ دیا گیا. امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا, پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی, دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے, تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھنا, کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا. اللہ سب سے بڑا ہے. اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے, وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا, وہ حی ہے اور قیوم ہے. وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں. اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ, یہی عقیدہ ہے. حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا, وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. اے مسلمانوں, یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے. غار ثور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے. آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کر رہے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچ گئے. غار تک پہنچ بھی گئے. اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو مشرکین کو اللہ کے رسول بھی دکھ جاتے، ابو بکر صدیق بھی دکھ جاتے. وہاں تک پہنچ گئے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر کے سینے میں تھوڑا خوف آ گیا کہ اب کیا ہوگا. یہ پورا جتھا آ گیا ہے ماب لنچنگ کرنے والوں کا، گرو گھنٹال، یہ سارے آ گئے، اب کیا ہوگا. سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کیا. اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں. اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے گی. کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ فرمایا تھا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. گھبرا مت، اللہ. یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو. دنیا آپ کو بار بار ٹونٹ مارتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں. یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس. یہی تو ایک بڑی طاقت ہے. اس کو اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. اب توجہ، عقیدہ، عقیدہ، یہ عقیدہ میں آپ کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جب آدمی نروس فیل کر رہا ہے کہ میرا کون ہے، کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا. اب کے حالات ایسے بگڑے ہوئے حالات ہیں، فلاں جگہ مارا جا رہا ہے، ڈبایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. یہ نئے نہیں ہے میرے عزیزو، یہ حالات نئے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اس قوم کو جو چاقو چھری لے کر کے ڈراتا ہے، یہ بچے ہو سکتا ہے بات یاد نہیں ہو، ایسا کوئی بھی کیڑا تمہیں ڈرا ہے تو یہ یاد رکھنا، رکھ اپنے گھر میں، 1400 سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں. اس قوم پر بار بار حالات آئے، لیکن عقیدہ یہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. عقیدہ یہی اللہ سب سے بڑا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ظالم کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے چند دنوں تک کے لیے، تاکہ سب کی نگاہیں پھر اس کو دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے. آپ نہ گھبراؤ، آپ پریشان نہ رہو. عقیدہ وحدانیت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا. اور یہی یقین جب میں دہراتا ہوں تو پھر مجھے پکڑا جاتا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن. بس توجہ، توجہ. تقریر پوری، بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ بھی دیا، اخلاق بھی، لیکن کچھ لوگ وہ نہیں سنتے. بہت سارے لوگ صرف یہ سننے آتے ہیں
کہ دیکھیں یہ پوری تقریر میں یہ تو نہیں بولتا کچھ دیر کی خاموشی ہے. اسی کے لیے میرے عزیزوں آپ کو میں اسی لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے پھر وہ کوئی بھی میدان ہو خوف تمہارے دل سے نکل جاتا ہے, ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے, اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف دونوں ایک دل میں نہیں آ سکتے. اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا سے نہیں ڈرے گا اور دنیا کا خوف ہے تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. یہ دو خوف ایک دل میں نہیں آئیں گے. آج یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ کس سے ڈرنا ہے, اس سے ڈرو جو سزا و جزا کا مالک ہے, جو ہمارے اعمال کی پوچھ کرنے والا ہے. ان سے کیا ڈریں جو ہماری چائے پانی کے بھی خرچے نہیں دینے والے ہو. ان سے کیا ڈرنا جو بیمار ہو جائے تو وہ صحیح کرنے کی طاقت بھی نہیں. اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں جو جوتیاں چاٹتے ہوئے رہ گئے بیچارے, سالوں بھر کسی کی اٹھاتے ہوئے رہ گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا عقیدہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حاتم اصم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے, اپنے وقت کا سلطان کہہ رہا ہے اللہ کے ولی سے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حاتم اصم نے کہا ہاں ہے, دو حاجتیں ہیں میری, کرو گے پکا؟ کہا حضور پکا کہہ رہا ہوں, جو طاقت ہو لگا کہ آپ کی حاجت پوری کروں گا. انہوں نے کہا, حاتم اصم نے کہا ایک چٹھی میں لکھ کر کے دے دو, میں 100 سال تک مر نہیں سکتا, 100 سال تک میں مر نہیں سکتا, یہ گارنٹی مجھے چاہیے. خلیفہ نے کہا حضور میں تو ایک دن کی بھی نہیں لے سکتا, میں 100 سال کی کیا بات ایک دن کی بھی لکھ کے نہیں دے سکتا. تو حاتم اصم نے کہا اچھا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں جتنے سال بھی جینے والا ہوں میرا سارا رزق مجھے ایک ہی دن دے دو, ایک ہی دن مجھے میرا پورا رزق مل جانا چاہیے. بادشاہ نے کہا مجھے کیا پتا کتنے سال جینے والے اور کتنا رزق آپ کا ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو حاتم اصم نے کہا ارے نادان, تیرے ہاتھ میں نہ زندگی بڑی کرنے کی طاقت ہے نہ میرے رزق کی طاقت ہے, پھر پوچھتا کیوں ہے کہ حاجت کیا ہے؟ میری حاجت اس سے ہے جس سے میں کہوں تو وہ زندگیاں طویل کر دے, جس سے میں کہوں تو رزق کے دروازے کھول دے. اسی لیے میرے عزیزوں آج کی رات یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ, عقیدہ لے کر کے جاؤ. اس سے آس لگا کر بیٹھنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اپنی حاجتیں اللہ کے حضور رکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے رسول اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں, آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے, تو ان سے کہہ دے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب جب وہ پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تم پکارو گے, اللہ فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے قرآن میں جواب دوں گا. آج کی رات تم نے اللہ کو پکارا ہے, آج کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کھوئی ہوئی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا, عزتیں اور وقار ہماری جو لٹ گئی ہے وہ واپس عطا کر دے. مانگے کچھ نہیں. اسی لیے سنا ہے کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اے بندے آنے والے, اللہ کے پاس بے حساب خزانے ہیں اور عطا کرنے کے لیے بھی ہے. اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جا. یہاں تو مانگنے والا ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. عزیزان گرام وقار, میں آپ کو عقیدہ توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں. اللہ ہے, ایک ہے, طاقت والا ہے, سب سے بڑا ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟
تمہارا نبی سچا ہے، قرآن سچی ہے، قرآن سچا ہے، تمہارا دین اسلام سچا ہے، اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، دین سچا، جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا، پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کے جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے، فساد کو ختم کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو، یقین پاورفل بناؤ، پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان سے مت ڈرو، اللہ فرما رہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو، ہماری زبان میں۔ توجہ، گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں تھے، میری زبان میں میں بتا رہا ہوں، ان سے مت ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے، قوت والے، کفر و شرک والے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا، پوری نعمتیں عطا کروں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ طاقت و قوت کا مالک، وہ سزا و جزا کا مالک، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک، یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہوگا کیا؟ موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے، تحفہ ہے، اس کے لیے حادثہ ہے، جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے مرنا ہے، ادھر آنکھ بند ہو، ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ہم تو اس لیے مرنا بھی چاہتے ہیں، قبر میں جا کر کے بھی فرشتوں سے کہیں گے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت کا بھی سب سے بڑا خوف جو دنیا میں پھیلایا گیا، اس خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ، اس خوف سے بھی نکل جاؤ، اس ڈر سے بھی نکل جاؤ۔ اسی لیے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، حضرت خبیب ابن عدی جن کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کے کان ناک نکالے گئے، اس وقت بھی انہوں نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا اب چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، محمد کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اور وہی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، حق بات کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اور اگر یہ جرم ہے تو سرے دار بھی کریں گے۔ کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کی طاقت و قوت کا مالک، میں اس کا بندہ، اس سے ڈروں گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تم جن سے ڈرتے ہو نا
ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. تم ان کی طاقتوں سے کس بات سے ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرو اس شہنشاہ اعظم سے جس نے فرعونوں کی پکڑ کی ہے، جس نے نمرودوں کو برباد کیا ہے، عذاب میں تہس نہس کیا ہے. اس کے خوف سے ڈرو. جب وہ کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو ہلکی چیزوں پر ہلاک کر دیتا ہے. فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، ابو جہل کو کسان کے چھوٹے بچوں نے ختم کر دیا. اس خدائی قانون کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. وہ جب پکڑ کرتا ہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو سلا دیتا ہے. آج کے اگر نشیڑی بادشاہ بھی اگر یہ سوچتے ہو تو مچھروں کے آنے کی دیر ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کی دیر ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی. اس لیے آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو بے قابو مت کرو. میرا رب رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، جبار و قہار ہے. اور آج کی رات اسی لیے عبادتوں کے لیے بلایا گیا. کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں کون ہے جو تم سے پیار کرتا ہو؟ آج کسی کے دروازے پر جاؤ، لوگ آج آپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں. سوچتے ہیں کہ یہ قرضے مانگنے آ گیا ہوگا، کسی طرح کی کوئی چیز مانگنے آ گیا ہوگا. لیکن ایسی بکھری ہوئی قوم کو کون پوچھنے والا ہے آج؟ ان کی دستگیری کرنے والا کون ہے آج؟ ارے ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، سیکولر نام کی پارٹیاں جتنی ہیں یہ بھی ہمارا نام لینے سے ڈرتی ہیں. ہے نا؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری قوم کو آج ایسا بنا دیا گیا. ارے وہ سیکولر پارٹیاں بھی مسلمان نام سے ڈرتی ہیں. نہیں، ان کو کھل کر کے نہیں بولیں گے ورنہ ہم کو بی جے پی والے چھوڑیں گے نہیں. ارے نام تک نہیں لینا چاہتے، ہمارا ووٹ ہمارے چاہیے، اور اندر گھر میں بلا کر کے لالی پاپ ضرور دیں گے. نام نہیں لینا ہے، ہمارے مدوں پر بات نہیں کرنا ہے. قرآن کی بے حرمتی ہو، رسول اللہ کی بے حرمتی ہو، اسلام کی بے حرمتی ہو، کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے. کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تم پر، ہم پر. صرف ایک خدا وحدہ لا شریک ہے جو آج بھی اعلان کر رہا ہے آ جاؤ، صبح تک میں ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مجھ سے بات تو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بلا رہا ہے، صبح تک میں بخشش کے لیے، میں مغفرت کے لیے ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے تیار. لیکن کوئی آنے والا نہیں. آج اس قوم کا حال میرے عزیزوں کوئی نہیں پوچھنے والا. وہ خدا وحدہ لا شریک نے ہزاروں موقع ہمیں دیے ہیں، ہزاروں موقع. اور سچ بتاؤں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی اور دھس جاتے. نشہ میں چور رہنے والے، زنا کے اڈے قائم رکھنے والے، شراب کی بوتلوں پر جینے والے، لوٹ مار مچانے والے. پہلے کی قوموں میں جب ایسی قومیں آتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا، پتھروں سے بارش ہو جاتی، آگ برس جاتی، لوگ بندر کی شکل بنا دیے جاتے، خنزیر کے بنا دیے جاتے، ہوائیں چلتی اڑا دیتی. کچھ قومیں ایسی ہیں ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل گئے تھے، زمینوں پر پڑے رہ گئے تھے. وہ سارے برے کام آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ ویسا عذاب نہیں دیتا. نہ تم پر پتھروں کی بارش آ رہی، نہ تم پر ہواؤں کے تیز جھونکے اڑا کر کے لے جانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، نہ آگ بھیجی جا رہی ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ ویسے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا. نہ بندر کی شکل بنائی جاتی ہے، نہ خنزیر کی شکل بنائی جاتی ہے. کیوں؟ قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے اس لیے ان کو میں عذاب ویسا نہیں دے سکتا جیسے پہلی قوموں کو دیتا تھا. وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہم بچے ہوئے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے. پکڑ ہو جاتی، ہم گناہ ایسے ایسے کر چکے ہیں کہ عذاب آ جاتا. اس رب نے ہمیں ہزاروں موقع دیے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو.
غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ادھر ادھر چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا آ جاؤ اس راستے پر. جتنے تم ٹیڑے راستے اختیار کرو گے منزل بڑھتی چلی جائے گی, نہیں پہنچ پاؤ گے. اور اتنے بڑے بڑے حادثے تمہیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک حادثہ تھا, راجہ داہر سنگھ, اس کے چند گنڈوں نے عورتوں کو کڈنیپ کیا تھا, ان کا مال لوٹ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. جانتے ہو 5000 کلومیٹر دور سے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آ گیا تھا, ہندوستان آیا تھا, ان گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا, عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا تھا, اور پرچم اسلام سب سے پہلے لہرانے والا محمد بن قاسم تھا. دنیا کو اگر پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں, وہ 19 سال کا جوان تھا. 5000 کلومیٹر دور سے پکاری ہوئی بہن کی آواز نے اسے بے قرار کر دیا. یہاں بغل سے بھاگنے والی لڑکی کے بھی تمہیں خیالات نہیں. حالات ایسے کہ محلوں میں زنا ہونے لگ گیا, لوگ چپکے سے آنکھیں دبا کر کے چلے جاتے, ارے اس کا گھر بگڑا ہے میرا کیا ہوگا. لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں, یا ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. چنگاری جب پڑوس کے گھر سے اٹھ کر کے آئے گی تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دے گی. اے مسلمانوں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں موقع تمہیں دیے, یہ سب ہنگامے دیکھ کر تم اٹھتے کیوں نہیں, بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فلسطین کے بچوں کی چیخ تمہیں دوبارہ اٹھنے کو مجبور نہیں کرتی؟ سچ بتاؤ میرے عزیزوں, آج بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی کبھی. بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لوگ جب لے جاتے ہیں, میرا تو کلیجہ منہ کو آیا. ایک بار دیکھا ایک بیٹی کو باپ, اس کا پاؤں جل کر کے لٹکا ہوا ہے چمڑی سے, بم میں 1 2 نہیں 70,000 لوگ مارے گئے. ایک بچی کو اٹھا کر کے باپ آیا ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اور وہ بچی سسک رہی ہے, تو باپ کیا کہتا ہے پتہ ہے, بیٹی تھوڑا انتظار کر تجھے شہادت ملنے والی ہے. کون سا باپ ہے جو اس زمانے میں اپنی جلی ہوئی بیٹی کو یہ کہتا ہو؟ یہ ہنگامے تمہیں نہیں جگاتے, یہ ہنگامے تمہیں نہیں بیدار کرتے. نہ تمہارا عیش پرستی سے جینا ختم ہوتا ہے, یا عیاشی کب ختم ہوگی؟ توبہ کرو آج کی رات, توبہ کرو آج کی رات. دنیا بھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. میں نے عراق میں دیکھا ہے جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں مل رہے, 3 لوگ ایک جنازہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں, 2 آگے پیچھے ایک ہی آدمی. موت اتنی عام ہو گئی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں. ایک میدان میں نے دیکھا جہاں فٹ بال کھیلتے تھے لوگ, 4-5 سال کے بعد آ کر دیکھا تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے, پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے. ایک بار بغداد میں نے دیکھا 11ویں کرنے والے لوگ, ہم بھی کرتے, بکرے کے گوشت تقسیم کرنے کے لیے جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں جا کر کے ہم تقسیم کر رہے تھے. بچیاں دوڑتی ہوئی آئی, 1.5 کلو کا گوشت لے کر کے آنکھوں سے لگا رہی ہیں اور چوم رہی ہیں, اور ماں سے جا کر کے کہہ رہی ہے 1 مہینے کے بعد گوشت آیا ہے. یہاں ہم گٹر نالیوں میں رزق کو بہا رہے ہیں, ہمارے دسترخوان کھانے کے بھرے ہوئے ہیں. حیدرآباد والے تو اپنی شادیوں میں 40 ڈش سے کم کام بناتے ہیں. ان کو فلسطین نہیں یاد آتا, ان کو وہ سیریا کے بچے نہیں یاد آتے, یمن کے وہ بچے جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں نہیں یاد آتے. آپ کو فلسطین کے بچے جن کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی, ہڈیاں نکل گئی جسموں سے اور مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے. میرے عزیزوں کوئی مددگار نہیں, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے.
اٹھو، نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ مولا بہت خطائیں ہو چکی ہیں، میں نے عیش سے بہت زندگیاں گزاری ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے فیس بک انسٹا چلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک لڑکی کو حاصل کر لینے میں نوجوان سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مار لیا۔ کون سا تیر مار لیا؟ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے یہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پاگل اپنا منہ لٹکائے گھومتا رہتا ہے، ارے چھوڑ کے چلی گئی لیلا، اور اسٹیٹس لگائے لگائے گھوم رہا ہے، اس کی زندگی اسٹیٹس پر آ گئی۔ ہوا کیا صاحب؟ بتاتا ہے بریک اپ ہو گیا، لیلا چلی گئی دوسرے کے ساتھ۔ نادان، تو ایسی لیلا کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کیا جو ہر 4 دن کے بعد مجنو بدلتی ہو؟ کاش اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیتا۔ وہ رسول اتنا غیرت مند ہے، نہ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا، نہ قبر میں چھوڑے گا، اور نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا۔ آ جاؤ، بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ عقیدہ توحید کے بعد اللہ ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام میرے نبی کے متعلق رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آپ جو کھڑے ہو رہے کھڑے ہو جاؤ، جو بیٹھے بیٹھے رہو، اب کچھ فرق نہیں پڑتا۔ توجہ، وہیں کھڑے رہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں پتہ ہے اب یہ قوم کھڑی ہو گئی، اب کوئی بٹھا نہیں سکتا، آپ نہیں بٹھا سکتے۔ توجہ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کر کے، اپنے آپ کو سپرد کر کے ایک بار یہ اعلان کرو، ہماری زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں آج عرض کرتے ہیں، آقا دہن میں زباں بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان ہم سب کی زبان۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا آقائی و مولائی، آج کی رات حیدرآباد کے اس میدان سے اتنی التجا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ لبیک یا رسول اللہ۔